کیا ہوا اسپی؟ آج بڑے غصے میں ہو؟ خالد نے اسود کی خاموشی اور سنجیدگی کو محسوس کرتے کہا تو بائک چلاتے اسود چونک گیا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس تھک گیا تھا تھوڑا۔ اسود نے سانس ہوا کے سپرد کرتے کہا تو خالد نے سمجھتے سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ جب دونوں اندر آئے تو سکینہ بیگم کو گھر کی صفائی کرتے دیکھ چونک گئے۔ کیا ہوا مما؟ اتنی صفائی کس لیے ہو رہی ہے؟ خالد نے کہا تو انہوں نے ان کو دیکھا جو اپنے سوال کے جواب کے منتظر تھے۔ پھپھو آ رہی ہیں تمہاری؟ سکینہ بیگم کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تاکہ ان دونوں کو کھانا لا کر دے، جبکہ وہ دونوں ابھی بھی صدمے میں تھے۔ کیا ماما نے وہی کہا جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے کہا تو اس نے منہ بناتے سر ہلایا۔ بھی تم تو تیار رہو، اس بار تو وہ تمہارا میرب سے رشتہ پکا کر کے ہی جائیں گے۔ خالد نے سے کہا تو اس نے اسے گھورا تھا۔ دفع ہو جاؤ، کوئی اچھی بات منہ سے نکال لیا کرو۔ اسفر نے اسے ہاتھ سے لعنت بھیجتے کہا تو حالے ہنسنے لگی۔ بھائی میں تو حقیقت بتا رہی ہوں، اب دیکھنا کل وہ میرب آئے گی تو کیسے تمہارے آگے پیچھے اسوی اسوی کرتے گھومے گی۔ خالد نے ہنستے ہوئے اسے مزید آگ لگائی۔ اچھا جو بھی ہے اب دیکھیں گے، ابھی نہ دماغ کھاؤ میرا، اسپت نے کڑوا سا منہ بناتے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حالے بھی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ امی ہم بتا رہے ہیں، ہم نہیں سامنے آئیں گے پھپھو کے۔ اسود اور حالے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تبھی حالے نے منہ بناتے کہا تو سکینہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ مجھ سے مار مت کھا لینا، خبردار جو ایسی کوئی حرکت کی، تمہاری پھپھو کا بھی لحاظ نہیں کرنا میں نے، ان کے سامنے ہی مارنے لگ جانا ہے میں نے تمہیں۔ سکینہ بیگم نے خطرناک گھوریوں سے نوازتے کہا تو ان دونوں نے کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ مما ان کے پاس جاؤ تو ہر وقت اپنے بچوں کی تعریف کرتی نہیں تھکتی، ہر وقت ایک ہی بات کہ میرا بچہ ایسا، میری بیٹی ایسی۔ اسود نے کڑوا سا منہ بناتے ان کی نقل کی تو حالے مسکراہٹ دبانے لگی، کیونکہ اگر سکینہ بیگم کے سامنے ہنستی تو مار پڑ جانی تھی۔ بکواس مت کرو اور چپ کر کے آ جانا ان کے سامنے، سکینہ بیگم غصے سے بول کر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے اسود اور حالے منہ بنا کر رہ گئے۔ میرا تو سب سے زیادہ میرب کے سامنے آنے کا دل نہیں کرتا، جب دیکھو ایک ہی بات کرتی ہے، یہ میں نے اس برانڈ کا لیا ہے، او مائی گاڈ اتنا ایکسپینسو ہے یہ، اور یہ میرا آئی فون دیکھا ہے تم نے، بابا نے ابھی کل ہی نیا لا کر دیا ہے۔ حالے ٹیڑھا میرا شکل بنا کر میرب کی نقل کرتے اسود کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ویسے بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، ہر جگہ وہ ہمیں باتیں ہی سناتی رہتی ہے، پھر پتہ نہیں میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے یہ، اسود نے دانت پیستے کہا۔ کوئی بات نہیں اسود، وہ بیچاری اندھی ہے نا، خوبصورت اور بدصورتی میں فرق نہیں کر سکتی، اس لیے خالہ نے یہاں بھی اس کی بےزتی کرنا لازم سمجھا۔ بہن تم تو چپ ہی کر جاؤ، اسود اسے گھور کر بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ حالے کندھے اچکا کر دوبارہ سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ عشا ڈارلنگ، وائی آر یو ناٹ ایٹنگ؟ عشا کو بیٹھے پلیٹ میں چمچ ہلاتے دیکھ کر اس کی ماما بولی تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ نو موم، کھا رہی ہوں، ایک پھیکی سے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہ بولی تھی۔ عشا پرنسس، وٹ ہیپنڈ؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو بابا سے شیئر کریں۔ عشا کے والد بولے عشا کے والد بولے کچھ نہیں ہے ڈیڈ، بس ویسے ہی موڈ آف ہے۔ عشا نے اصل بات ان سے چھپاتے کہا تو کیوں آف ہے میری بیٹی کا موڈ؟ آپ کے بابا کچھ بھی کر لیں گے اپنی پرنسس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے۔ عشا کے ابو بولے تو عشا کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ میں جو مانگوں گی وہ دیں گے ڈیڈ؟ عشا نے مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا بالکل، جو آپ مانگو۔ اس کے ابو بولے تو عشا مسکرا گئی۔ اب پتہ نہیں اس کی شیطانی دماغ میں کیا چل رہا تھا، یہ تو اب اللہ ہی جانتا تھا۔ السلام علیکم آپا، سکینہ بیگم پروین بیگم کے گلے ملتے خوش دلی سے بولی تو انہوں نے بھی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان کے گرد بازو پھیلائے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو سکینہ؟ پروین بیگم نے انہیں خود سے الگ کرتے کہا۔ ان سب باتوں کے درمیان میرب بیزار سی آنکھیں گھما رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آپا، آپ بتائیں، اور میرب بیٹا آپ کیسی ہو؟ ان سے حال پوچھنے کے بعد وہ میرب کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ بھی زبردستی کا مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں مامی، آپ کیسی ہیں؟ میرب بولی تو انہوں نے بھی مسکرا کر ٹھیک ہے کہا اور انہیں لانچ میں لا کر بٹھایا۔ بھائی بچے کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ پروین بیگم نے نظریں ادھر ادھر گھماتے کہا۔ وہ کمرے میں ہے، ابھی بلا کر لاتی ہوں انہیں، سکینہ بیگم بولی تھی۔ یہ بھی صحیح ہے، پھپھو اتنے وقت کے بعد گھر آئی ہے اور یہ لوگ کمروں میں بیٹھے ہیں۔ بھائی میرا فہد اور میرب تو بالکل ایسا نہیں کرتے۔ پروین بیگم نے اس بارے میں بھی اپنے بچوں کی مصنوعی قابلیت کا حوالہ دیتے کہا تو سکینہ بیگم شرمندہ ہو گئی۔
تم لوگوں کو کیا کہا تھا میں نے کہ ان کے آتے ہی لانچ میں بیٹھو، ان کو سلام کرنے کے بعد آ جانا، لیکن نہیں، میرے سنتا کون ہے؟ سکینہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے ان پر پھٹ پڑی تو دونوں نے موبائل سے نظر ہٹا کر پہلے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ امی، اتنی دیر سے ہم باہر کیا کرتے؟ اتنی دیر تک ہم باہر کیا کرتے؟ اسود نے منہ بنا کر کہا تو سکینہ بیگم نے دانت پیستے غصے سے اسے گھورا تھا۔ دفع ہو باہر اور جا کر سلام کرو انہیں، سکینہ بیگم کہہ کر باہر چلی گئی، جبکہ وہ دونوں روحانسا ہو کر باہر آئے۔ السلام علیکم پھوپھو۔ السلام علیکم میرب۔ خالے نے مسکرا کر دونوں کو سلام کیا، جس کا دونوں نے بس مارے مروت اس کا جواب دیا۔ سلام پھوپھو۔ اسود نے میرب کو اگنور کیے پروین بیگم کو جھک کر سلام کیا۔ میرب کو خود کا اگنور کیا جانا آگ لگا گیا۔ ارے ارے، وعلیکم السلام، میرا شہزادہ بیٹا کیسا ہے؟ پروین نے اسود کا ماتھا چوم کر اپنے لہجے میں چاشنی سی مٹھاس لی کہا، جو کہ اسود اور حالے کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں پھوپھو، آپ کیسی ہیں؟ اسود نے صدمے سے نکلتے ان کو مسکرا کر جواب دیا، جبکہ میرب بغیر کسی کا لحاظ کیے تب کی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ابھی یہ پرسوں ہی مجھے میرب کہہ رہی تھی کہ اسود لوگوں سے مل کر آتے ہیں، تو ہم چلے آئے، پھپھو نے کہا تو اس نے دل ہی دل میں میرب کو سنائی، جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ اس میں اس میرب کی بچی کو تو کسی دن اپنی پٹھانی کے آگے کر دوں گا، پھر میری پٹھانی نے ٹھیک نہ کر دیا تو اسے کہنا۔ اسود نے لیلا کا سوچ کر دل ہی دل میں بڑبڑایا، جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی، اور اس کی مسکراہٹ کو میرب نے وجہ اپنا آپ بنا کر خود بھی مسکرانے لگی۔ اور بتائیں پھپھو؟ اسود نے روایتی سوال کیا، پھر یوں ہی ان کے درمیان باتیں چلتی رہی، جبکہ حالے جان بچا کر وہاں سے نکل گئی تو اسود نے بھی اس دل میں سنائی تھی تو اسود نے بھی اسے دل میں سنائی تھی، مگر اس وقت وہ مجبور تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اوپر سے میرب کے بار بار دیکھنے سے اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ دل تو تھا کہ اچھی خاصی سنا دے، مگر اپنی امی کو وہ جانتا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ لیلا اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ بھرپور وقت گزار کر اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی آج کے ہونے والے واقعے کو سوچ رہی تھی۔ کتنا عجیب تھا نا سب کچھ، سلیم سے اس کا بدتمیزی کرنا اور پھر اسود کا آکروں سے بچانا۔ اگر اسود نہیں آتا تو اس کے آگے کا سوچ کر روح کانپ جاتی تھی۔ پہلے تو دل کیا کہ ارحان کو بتا دے، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ارحان کو بتا دیا تو اس نے زمین آسمان ایک کر دینا تھا، اور جو اس نے اس لڑکے کے ساتھ کرنا تھا وہ تو اسود سے بھی زیادہ ہونا تھا۔ اسی ڈر کی وجہ سے اس نے ارحان کو نہیں بتایا۔ ماڑا وہ اتنا بھی بڑا نہیں ہے، ماڑا وہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اسود کی آج اس کی مدد کرنے پر اس کے خیالات اس کے بارے میں بدل چکے تھے۔ تبھی وہ مسکرا کر دھیرے سے سرگوشی میں بولی، اور پھر کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن کا سورج نکل چکا تھا، جو کہ اپنے ساتھ بہت کچھ لایا تھا۔ سورج کی کرنیں ہر جگہ بکھر کر اپنی روشنی پھیلا چکی تھی۔ لوگ صبح ہی صبح اٹھ کر روزگار کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ ارحان بھی ناشتہ کر کے اپنے گھر سے نکل کر پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا، اور وہاں ازمیر کے کیس کی ڈسکس اور وہاں پر ازمیر کے کیس کو ڈسکس کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں کمشنر سر نے آ جانا تھا، جس سے اس نے اس کے گاؤں کے لیے پروموشن مانگنی تھی۔ سر، کمشنر سر آ گئے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ حوالدار نے آ کر اسے اطلاع دی تو اس نے اوکے کہہ کر اسے جانے کی اجازت دی، اور خود اٹھ کر وہ کمشنر سر کے پاس چلا گیا۔ السلام علیکم سر۔ ان کے پاس پہنچ کر ارحان نے سلوٹ کرتے کہا، جس کا کمشنر سر نے جواب دیا۔ اور بھائی انسپکٹر ارحان، کیسا چل رہا ہے کام؟ انہوں نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا تو ارحان وہاں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، الحمدللہ سب اچھا جا رہا ہے، ارحان نے کہا تو وہ سر ہلا کے۔ میں نے سنا ہے تم اس گاؤں کے سردار ازمیر کے خلاف FIR کاٹ چکے ہو اور اب اس کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہو۔ کمشنر فرہاد نے کہا تو ارحان نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی سر، بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، ارحان نے کہا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم جانتے ہو وہ کس قدر خطرناک انسان ہے، تمہیں اس سے نہیں الجھنا چاہیے ارحان، انہوں نے اپنے متعلقے سے سمجھاتے کہا تو ارحان تنزیہ سا مسکرایا۔ سر، برائی چاہے جتنی بھی خطرناک ہو، ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں آپ میری پوسٹنگ اس گاؤں میں کر دیں، تاکہ میں سمیر اور میری ٹیم سے تاکہ میں سمیر اور میری ٹیم اس کے خلاف اچھے سے ثبوت اکٹھے کرے اور اس کو سزا دلوائے۔ ارحان نے اپنا فیصلہ انہیں سنایا تھا، لیکن کمشنر فرہاد نے اس کی بات پر اعتراض کرنا چاہا۔ لیکن کچھ نہیں سر، آپ پلیز میری یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیں، ارحان نے اٹل لہجے میں کہا تو فرہاد سر کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بات،
انہوں نے گہری سانس بھر کر کہا تو ارحان مسکرایا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، ارحان نے کہا تو وہ مسکرا دی اور اسے کامیابی کی دعا دی۔ ازمیر، اب سے تمہارے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ ارحان پر اصرار سے مسکرایا۔ ارحان لالا، کھانا کھانے آ جاؤ، لیلا نے ارحان کے کمرے میں داخل ہوتے کہا تو ارحان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں، ارحان نے کہا تو وہ جی لالا کہہ کر نیچے چلی گئی، جہاں خانزادہ صاحب رضیہ بیگم اور زوہان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ لالا کے آنے پر سب نے اسے دیکھا۔ لالا کہہ رہے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے نہیں کھانا، اور خبردار کسی نے مجھے ڈسٹرب کیا تو۔ لیلا نے نیچے آتے جھوٹ کہا تو اس کے پیچھے آتے ارحان کا منہ کھل گیا۔ یہ مطلب اس نے ایسا کب کہا؟ جبکہ باقی سب ارحان کا کھلا منہ دیکھ کر مسکراہٹ دبا گئے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ارحان نے اپنا بازو اس کے گرد اس کے گردن کے گرد باندھتے دانت پیستے کہا تو لیلا گڑبڑا گئی۔ لالا نے کہا تھا کہ وہ آ رہی ہے۔ لیلا نے فوراً سے گھبراتے کہا تو سب کے کہکے بلند ہوئے، جبکہ ارحان سر پکڑ کر رہ گیا۔ میری بہن آ رہی نہیں، آ رہا، منٹ میں میرا جینڈر چینج کر دیتی ہو، ارحان نے سے گھورتے کہا تو وہ دانت نکال گئی۔ ارے آ گئی تم، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، زوہان نے بھی لالا کی طرح لہجہ اپناتے اس کا مذاق اڑاتے کہا تو اس نے اسے گھورا تھا۔ مار مت کھا لینا تم مجھ سے، ارحان نے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ سارے ہی ارحان کے چڑھنے پر محظوظ ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے ارحان کا فون بجنے لگا۔ ارحان نے اگنور کرنا چاہا مگر کمشنر کی کال دیکھ کر وہ رک گیا اور کال پک کی۔ السلام علیکم سر، ارحان نے کال پک کرتے الرٹ ہو کر کہا۔ باقی گھر والے اسی کے جانب متوجہ تھے۔ او اوکے، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو، ارحان کے چہرے پر بات کرتے اچانک سے خوشی آئی۔ آگے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا جس سے اسے خوشی ہوئی تھی۔ مزید ایک بات کر کے اس نے کال کٹ کر دی اور اپنے گھر والوں کو دیکھا جو سوالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ رضیہ بیگم نے اس کے کال رکھتے ہی کہا تو اس نے گہری سانس لی۔ اب اسے گھر والوں کو بتانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ مورے میری پوسٹنگ ساتھ کے ایک گاؤں میں ہو گئی ہے، ایک مشن ملا ہے تو مکمل کر کے واپس یہاں پر لگ جائے گی۔ اس نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی اور باقیوں کی جانب دیکھا جو اس کی بات پر پریشان ہو گئے تھے۔ مگر ایسا کیسے؟ رضیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا، جبکہ باقی سارے بھی اداس ہو گئے تھے۔ زوہان اور لیلا کے چہرے پر اداسی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ مورے، یہ میری ڈیوٹی کا حصہ ہے، اور ویسے بھی تم نہیں جانتی کہ تمہارا بیٹا برائی کو ختم کرنے کی وجہ بنے۔ اور کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارا بیٹا برائی کو ختم کرنے کی وجہ بنے؟ ارحان نے اپنے لفظوں سے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن رضیہ بیگم کا دل ابھی بھی اپنے بیٹے کو دور بھیجنے پر مطمئن نہیں تھا۔ ابھی وہ بولی کہ ارحان نے انہیں بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ لیکن کچھ نہیں، بس 3-4 دن میں وہاں چلا جاؤں گا اور مجھے ہر لمحہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ ارحان نے مسکرا کر کہا، حالانکہ دل تو اس کا بھی اداس تھا، نہ جانے اتنے دن اپنوں سے دور رہ کر وہ کیسے کاٹے گا، اور نہ جانے پھر کبھی واپسی ہو یا نہ ہو۔ مگر پھر اللہ کی راہ پر نکلنے کا سوچ کر دل کو دوبارہ جذبہ دلایا، اور اللہ کب اپنے بندوں کو مایوس کرتا ہے۔ آپ آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ میرب آ جاؤ، سکینہ بیگم گیسٹ روم میں آ کر بولی تو وہ دونوں سر ہلا کر آ گئی۔ اسود کہاں ہے؟ پروین بیگم نے کھانے کی ٹیبل پر اسود کو نہ پا کر کہا، جبکہ میرب کی نظریں بھی کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کمرے میں ہے، جاؤ حالے بیٹا، جا کر بھائی کو بلا لاؤ۔ سکینہ بیگم نے فوراً سے کھانا لگاتی حالے کو کہا، جو سر ہلا کر جانے ہی لگی تھی کہ پروین بیگم کی آواز پر رک گئی۔ ارے کوئی بات نہیں، میرب بلا لائے گی، جاؤ میرب، پروین بیگم نے فوراً سے کہا تو میرب بھی خوش ہو کر کھڑی ہو گئی، جبکہ حالے مسکراہٹ دبا گئی، جانتی تھی کہ اب میرب کی اسود کے ہاتھوں اچھی خاصی عزت ہو جانی تھی۔ ارے نہیں آپا، میرب مہمان ہے، اسے کیسے بھیج دوں؟ یہ حالے جا رہی ہے نا؟ سکینہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو میرب نے منہ بنایا، جبکہ سکینہ بیگم کو آنکھیں جبکہ سکینہ بیگم کو دیکھ کر آنکھیں بھی گھما کر رہ گئی۔ ارے کون سا پرائی ہے، جاؤ میرب، بلا لاؤ اسود کو، پروین بیگم نے جلدی سے کہا تو وہ فوراً سے پہلے اسود کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، پیچھے حالے کندھے اچکا کر کچن کی جانب چلی گئی۔ کون؟ اسود جو فی الحال اپنی پھپھو اور میرب کی نظروں سے تنگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر فون یوز کر رہا تھا، دروازے پر دستک کی آواز سے چونک گیا، کیونکہ حالے تو ہمیشہ سے ایسے ہی آ جاتی تھی اور اس کی امی بھی، پھر یہ کون اتنا تمیزدار آ گیا تھا؟ اٹس می اسوی، میں آئی کم؟ میرب کی آواز پر اس کا منہ بگڑ گیا، دل تو کیا یہیں سے بھیج دے مگر خود پر قابو کیے رکھا۔ آ جاؤ، اسود نے منہ بنا کر کہا تو میرب خوش ہو کر آ گئی۔
کہو کیا کہنا ہے؟ اسود نے سیدھا مدعے کی بات پر آتے کہا تو میرب نے منہ بنایا۔ او کم آن اسپی، اب کیا میں صرف کام سے آؤں گی تمہارے پاس؟ ویسے نہیں آ سکتی۔ میرب نے اپنے میرب نے جھٹکتے ایک ادا سے کہا جو کہ اسود کو زہر لگی تھی۔ نہیں تم نہیں آ سکتی، اسود نے سنجیدگی سے کہا۔ میرب تو اپنی اتنی بےزتی پر غصے سے لال پیلی ہو گئی مگر پھر بھی ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ دیکھنا ایک دن تم خود مجھے لے کر آؤ گے اس کمرے میں۔ میرب نے شاید کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں پال رکھی تھی، تبھی وہ چیلنجنگ انداز میں بولی تھی۔ اور ایسا میرے مرنے کے بعد ہوگا شاید، اسود نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ تو دیکھ لیں گے، فی الحال تم کھانا کھانے آؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں تمہارا، میرب نے کہا اور چلی گئی۔ پیچھے اسود کا دل کیا کہ اس کا گلا دبا دے، ہر وقت موڈ خراب کر دیتی تھی اس کا۔ زوہان اس وقت اپنے کمرے میں سیدھا لیٹا یک ٹک چھت کو گھور رہا تھا، نظر کسی ایک چیز پر اٹکی تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت حالیں چل رہی تھی، کاش کہ ایک بار میں اس سے مل پاؤں۔ زوہان نے اپنے دل میں سوچا، مگر میں کیسے اس سے مل سکتا ہوں؟ وہ کون سا روز روز ہمارے گھر آئے گی؟ دل نے ایک اور بات بتائی تو وہ مایوس ہوا، اور اگر وہ کسی اور سے پیار کرتی ہوئی تو؟ دل نے ایک دم سے ایک سرگوشی کی تو ایک دم سے جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ اگر وہ کرتی بھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ صرف اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہی دیکھوں گا۔ زوہان نے دل پر پتھر رکھ کر سوچا تھا، مگر وہ خود جانتا تھا یہ سوچ کر خود پر کیا بیت رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اسے میرے نصیب میں لکھ دیا ہو، دل نے کہا تو ایک دم سے امید کی کرنیں محسوس ہوئی۔ ایک بار پھر سے دل نے امید لگا لی تھی ایک بار پھر سے دل نے امید لگا لی تھی میں اسے اپنے رب سے مانگوں گا، اور میرا اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ وہ مجھے اسے نہ دے۔ زوہان نے سوچا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دل نے ایک بار پھر سے اللہ سے امید لگا لی، اور امید جب اللہ سے جڑ جائے تو پھر کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا انسان۔ زوہان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہی زوہان ہے جو ہر وقت سنجیدہ رہتا ہے، لڑکیوں سے کوسوں دور رہتا ہے، اور آج ایک لڑکی اسے اپنے جینے کی وجہ لگ رہی تھی، جس کے لیے وہ بچوں کی سی جیسی سوچ رکھتا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا ایسا کیا ہوا اور کیوں ہوا، مگر اس معاملے میں وہ دل کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا اسے بھلانے کی، اتنا ہی وہ اس کے دل اور دماغ میں جگہ بنا رہی تھی۔ ہر پل ہر وقت اسی کا چہرہ گھومنے لگتا، اب نہ جانے حالے کب اس کا حال سمجھے اور اس پر تھوڑا سا ترس کھائے۔ نین، آج میں نہیں آ رہا یونیورسٹی، ٹھیک ہے؟ لالا نے نین کو کال کر کے کہا تو نین پریشان ہوئی۔ مگر کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ نین نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے نہیں، آج ہمارا دل نہیں ہے بس، اسی لیے میں نہیں آ رہا، لیلا نے صاف بات بتاتے کہا۔ پھر میں بھی نہیں جا رہی، نین نے تیزی سے کہا تو لیلا سر پکڑ کر رہ گئی۔ دیکھو تم کیوں اب پریشان ہوتا ہے، حالے ہوگا نا تمہارے ساتھ، پھر کیوں ڈر رہا ہے؟ لیلا نے اسے تسلی دیتے کہا۔ مگر نین نے لب کاٹتے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، تم جاؤ، حالے حالے ہوگا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لیلا نے کہا تو اس نے ٹھیک ہے کہہ کر کال کٹ کر دی، جبکہ دل ابھی بھی گھبرا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں نین، حالے ہوگی نا، اس نے خود کو تسلی دی اور جا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اچھا نین میں جاؤں، تمہارے بابا آ رہے ہیں نا؟ حالے نے جانے سے پہلے اس سے سوال کیا۔ ہاں ہاں تم جاؤ، بابا آ رہے ہوں گے، نین نے مسکراتے کہا تو حالے مطمئن ہوئی۔ چلو اوکے پھر، اللہ حافظ، حالے نے اس کے گلے لگتے کہا تھا۔ اللہ حافظ، نین نے کہا تو حالے جا کر اسود کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ نین کو یونیورسٹی کے گیٹ پر یوں اکیلے کھڑے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ حالے کو روک بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کسی کو اپنی وجہ سے پریشان یا تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ مسلتی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اس کی نظر کچھ دور آوارہ لڑکوں پر پڑی جو کہ اسی کی جانب دیکھتے خبیث سا مسکرا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر نین کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ ادھر سے بس بھاگ جانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب آئے۔ نین نے بھاگنا چاہا مگر وہ اسے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ دیکھو مجھے جانے دو پلیز، نین نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ پہلے ہی اتنا ڈرتی تھی، اوپر سے اتنے سارے آوارہ لڑکوں میں خود کو اکیلے پا کر اس کی تو جان ہی نکل رہی تھی۔ ارے اتنے وقت کے بعد اتنی حسین بلبل ہاتھ آئی ہے، ایسے کیسے جانے دیں؟ اس کے کہنے پر ایک لڑکے نے نظروں میں کمینگی لیے کہا تو سارے ہنسنے لگے۔ نین کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ السلام علیکم انکل،
ارحان نے اپنے فون پر ایاز صاحب کو کال کرتے فوراً سے اسے پک کرتے کہا، وعلیکم السلام بیٹا، ایک کام ہے مجھے۔ ایاز صاحب نے فوراً سے مدعے کی بات پر آتے کہا، جی جی انکل، کہیں۔ ارحان نے کہا، بیٹا میں بہت زیادہ کام میں پھنس گیا ہوں، اور اگر ابھی نکلا تو ٹریفک بہت ہے آج، جلدی نہیں پہنچ پاؤں گا، تو کیا تم نین کو لے آؤ گے؟ ایاز صاحب نے پریشانی سے کہا تو وہ جانتے تھے کہ آج لیلا نہیں آئی، اور اپنی بیٹی کے خوف سے وہ واقف تھے۔ انہیں بہت زیادہ شرمندگی بھی ہو رہی تھی یہ سب کہتے، مگر کیا کرتے، وہ مجبور تھے۔ ارحان اور زوہان کو تو انہوں نے ہمیشہ سے اپنا بیٹا مانا تھا، تبھی اسی کے پاس مدد کو گئے۔ جی جی انکل، کیوں نہیں، میں ابھی لے آتا ہوں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ارحان نے مسکراتے کہا، پھر ان کی آخری بات سن کر کال کٹ کر دی، جس پر وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ارحان فوراً سے اٹھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بس آف ٹائم ہو گیا ہے، اگر اسے دیر ہو گئی تو پھر اس نے روتے ہی رہنا ہے، اور نین کا رونا وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ خوبصورت سا مسکرایا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی پورٹ سے نکال کر زن سے بگا لے گیا۔ مما مجھے چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ نین ہچکیوں سے روتے بولی، مگر اس معصوم پر پھر بھی ان ظالموں کو ذرا رحم نہیں آیا۔ الٹا وہ مزید ہنستے ہوئے کہکے لگانے لگے، بس بھی کر دو یار اب، چلو اب چپ کر کے چلو میرے ساتھ۔ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر اپنا سینہ سہلاتے ہوٹل کو کونا کاٹتے دانتوں میں دبا کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کے منہ پر زوردار مکہ رسید ہوا، وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ باقی سارے بھی اچانک افتاد پر گھبرا گئے تھے۔ نین نے بہتی آنکھوں سے سامنے دیکھا، ارحان کو لال انگارہ آنکھوں سے بے تحاشا جنون لیے پایا۔ اس کو دیکھ کر جیسے جان میں جان آئی، جیسے کسی پیاسے کو کنواں مل جائے۔ اس وقت ارحان اسے کسی صحرا میں چھاؤں کی طرح لگا۔ ابے او، کون ہے تو؟ اس میں سے ایک نے ہمت کرتے کہا، تو ارحان کی غصے سے بھری آنکھیں اس پر پڑی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی اسے تنگ کرنے کی؟ ارحان دھاڑ کر بولا اور ان پر ٹوٹ پڑا۔ ارحان ایک ارحان ایک کی جانب بڑھا اور اس کے منہ پر در بدر ارحان ایک کی جانب بڑھا اور اس کے منہ پر پے در پہ مکے رسید کرتا گیا، اور اسے چھوڑ کر دوسرے کی جانب بڑھا جو خود اسے مارنے کے لیے آگے آ رہا تھا۔ ارحان نے اس کا بازو پکڑا اور اتنی تیز مروڑا کہ اس کی چیخیں بلند ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو دھکا دیا اور دوسرے کی جانب بڑھا، اور اس کا بھی کچھ یوں ہی حال کیا۔ نین کونے میں کھڑی آنکھیں پاڑے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کو بھی اس وقت ارحان سے بہت ڈر لگ رہا تھا، جس کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارحان تیسرے کو چھوڑ کر چوتھے کی جانب بڑھتا، وہ چلاکی سے نین کے قریب آیا اور اسے اپنے جانب کیا۔ اپنا چاقو نین کی گردن پہ رکھا۔ نین کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ جسے سن کر ارحان نے سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں میں جلن مزید بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اس لڑکے نے چاقو کا دباؤ نین کی گردن پر بڑھایا، جس سے نین کو مزید تکلیف ہوئی اور اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ آگے مت بڑھنا، ورنہ میں مار دوں گا اسے، اس لڑکے نے پیچھے ہوتے ارحان کو دھمکاتے کہا۔ یہ جس پر تو نے چاقو رکھا ہے نا، یہ جان ہے میری، اور اگر اسے ذرا بھی کھروچ آئی تو نا، تو تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گا میں، ارحان نے جنونی ہوتے دھاڑتے کہا، جس کی وجہ سے وہ لڑکا مزید ڈر گیا۔ میں مار دوں گا، وہ لڑکا پھر سے ہمت کرتے بولا۔ چل مار، مارنا، مار، ارحان نے اسے مزید اکسایا، جس پر نین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور اسے اب مزید ڈر لگنے لگا۔ میں سچ میں مار دوں گا، وہ لڑکا اس بار اٹک کر بولا۔ اس کی آنکھوں کا خوف کوئی بھی آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ مار دوں گا کہہ کر مجھے دھمکا رہا ہے، ہمت ہے تو مار کر دکھا، ارحان نے ایک بار پھر سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے کہا۔ اس لڑکے نے نین کو آگے کی جانب دھکا دیا اور خود تیزی سے بھاگ گیا۔ نین گرنے ہی والی تھی کہ ارحان آگے بڑھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے محفوظ ہزار میں آتے نین نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارحان نے گہری سانس لے کر اس کو اپنے سینے میں بھینچا۔ مما مجھے مار دیتا وہ، نین نے ہچکیوں سے روتے کہا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ تمہیں، بلکہ میرے ہوتے کوئی تمہیں چھونا تو دور دیکھ بھی نہیں سکتا، ارحان نے اس کے سر پر ہونٹ رکھے۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، نین نے کہا، تو ارحان نے سینے میں چھپے اس کے سر کو دیکھا اور گہری سانس بھری۔ چلو لے کر چلتا ہوں، مگر اپنے بابا کو نہ بتانا، پھر وہ پریشان ہو جائیں گے، ارحان نے اسے سمجھایا تو اس نے سر ہلایا۔ اس کی بات ماننے پر ارحان کے ہونٹ مسکرا دیے تھے، مگر دماغ ابھی بھی پھٹ رہا تھا۔ غصہ کسی طور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب سے اپنے بابا کو کہو کہ روز تمہیں اور لیلا کو زوہان چھوڑنے جائے گا، اور لینے بھی، ٹھیک ہے؟ ارحان نے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔
فرحان نے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے اور اسے لے کر گاڑی کی جانب آ گیا۔ لالا، تم کدھر گیا تھا؟ فرحان کے واپس آنے کا سن کر وہ سیدھا اس کے کمرے میں آتے بولی۔ فرحان کا موڈ ابھی بھی بے حد خراب تھا۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ وقت پر نہیں پہنچتا یا آج وہ وہاں نہیں جاتا تو نین کے ساتھ جو ہوتا وہ سوچ ہی اس کی روح کو تڑپا دیتی تھی۔ نین بہت زیادہ معصوم تھی اور اس سے بھی زیادہ ڈرپوک۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر پاتی۔ بس اس واقعے کے بعد اب تک اس کا دماغ خراب ہوا پڑا تھا۔ اسی وجہ سے لیلا نے بھی اسے سلیم والی بات نہیں بتائی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے غصے سے بخوبی واقف تھی۔ بس کوئی ضروری کام تھا تو چلا گیا، فرحان نے سنجیدگی سے موبائل میں گھستے ہوئے جواب دیا، اور لیلا کو اس کا یہ انداز بہت ہی زیادہ برا لگا تھا۔ کیا کام تھا؟ لیلا نے بات کو مزید بڑھاتے کہا۔ اس وقت وہ یہ نہیں جان پائی کہ فرحان غصے میں ہے، ورنہ چپ کر کے یہاں سے چلی جاتی، مگر شاید آج اس کو ڈانٹ ہی پڑ جانی تھی۔ بس تھا کوئی کام، فرحان نے اسی طرح سے جواب دیا تو اب کی بار لیلا کو کافی غصہ آیا۔ ادھر کو چھوڑ ادھر اس کو چھوڑ کر میری بات کا جواب دو۔ لیلا نے جھنجھلا کر اس کے ہاتھ سے موبائل فون لیا۔ فرحان جو پہلے ہی غصے میں تھا اب مزید سلگنے لگا۔ لیلا، میں نے کہا نا کہ کوئی کام کیا تھا، کیوں دماغ خراب کر رہی ہو میرا؟ جاؤ یہاں سے، تھوڑی دیر تو سکون سے رہنے دو۔ فرحان غصے سے پاگل ہوتا اس پر برس کر بولا۔ اس کے غصے سے لیلا سہم گئی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ فوراً سے اس کے کمرے سے بھاگ گئی۔ فرحان گہری سانس بھر کر اپنی مٹھیوں کو بھیجنے لگا۔ لیلا روتے ہوئے زوہان کے کمرے گئی لیلا روتے ہوئے زوہان کے کمرے میں گئی۔ زوہان جو اس وقت کوئی کتاب کھولے اس کا مطالعہ کر رہا تھا، کسی کی آہٹ پا کر نظر اٹھا کر دیکھا تو لیلا کو روتے دیکھ کر تڑپ کر اس کے قریب آیا۔ لیلا میری جان، کیا ہوا؟ زوہان اس کو سینے سے لگاتے پریشان ہوتے بولا۔ لیلا پہ مزید رونے لگی۔ آج سے پہلے ارحان نے کبھی اسے اتنا نہیں ڈانٹا تھا، تو آج اس کی اتنی ڈانٹ سن کر کا رونا تو بنتا ہی تھا۔ وہ لیلا روتے ہوئے بول رہی تھی اور زوہان اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ بتاؤ میری جان، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ ویسے تو اسے کبھی کسی نے اتنا کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ یوں رونے لگ جائے، تو اس وقت زوہان کو لگ رہا تھا شاید رضیہ بیگم نے اسے ڈانٹ دیا ہے اور اسی وجہ سے وہ رو رہی ہے۔ خان لالا نے ڈانٹا ہے مجھے بہت زیادہ، لیلا نے اپنی آنکھیں صاف کرتے کہا، مگر کہتے اس کے آنسو تیزی سے پھر سے اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ کیوں ڈانٹا ہے؟ چلو تم میرے ساتھ، میں کلاس لیتا ہوں اس کی۔ زوہان نے اس کا چہرہ صاف کرتے کہا۔ اسے ارحان پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جائے گا، وہ پھر ڈانٹے گا مجھے، لیلا نے فوراً سے انکار کرتے کہا۔ وہ واقعی اس وقت ارحان سے سہم گئی تھی۔ میرے ہوتے وہ تمہیں نہیں کچھ کہہ سکتا، چلو میرے ساتھ، زوہان بول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ارحان کے کمرے میں لے آیا۔ لیلا خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ارحان کے کمرے میں پہنچتے وہ زوہان کے پیچھے چھپ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی لالا کو ڈانٹنے کی؟ ہاں؟ زوہان اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کے سر پر تھپڑ مار کر بولا۔ ارحان نے بھی تب تک خود کو کافی سنبھال لیا تھا اور لیلا کے جانے کے بعد اسے بڑا برا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے بہت بری طرح سے سنا گیا تھا۔ یار مجھے غصہ آیا تھا، ارحان نے منہ بناتے کہا۔ تمہارے غصے کی ایسی کی تیسی، آئندہ تم نے اسے مزید کچھ کہا تو میں دیکھ لوں گا تمہیں، منہ توڑ دوں گا میں تمہارا، زوہان نے ایک اور تھپڑ اس کے سر پر مارتے کہا۔ لیلا ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ لیلا۔ لیلا پر نظر پڑتے ارحان نے ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے پاس بلایا، تو وہ فوراً سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی۔ اس کے قریب آتے ارحان نے فوراً سے اسے سینے سے لگایا۔ ارحان کو پھر سے نارمل دیکھ کر لیلا کے پھر سے آنسو نکلنے لگے۔ آئی ایم سوری میری جان، لالا کو معاف کر دو، ارحان نے اس کے سر کو چومتے کہا۔ اسے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کی پیاری سی بہن اس کی وجہ سے اتنا روئی ہے۔ تم نے ہم کو اتنا ڈانٹا، لیلا نے گیلی آواز میں کہا۔ لالا کی جان، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بس مجھے معاف کر دو، ارحان نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ زوہان ان دونوں کی صلح ہوتے دیکھ مسکرا رہا تھا۔ پھر تم ہم کو چاکلیٹ لے کر دے گا؟ لیلا نے فوراً سے شرط رکھی، جس پر ارحان زوہان دونوں ہنس دیے تھے۔ ہاں، ڈھیروں ساری لے کر دوں گا، ارحان نے کہا تو وہ بھی خوشی سے مسکرا دی۔ میرا دل، ارحان نے اس کی پیشانی کو چوم کر اسے گلے لگایا۔ اوئے، مجھے بھی شامل کر لو اس بھائی چارے میں، زوہان فوراً سے ان کے قریب آ کر بولا۔ وہ دونوں ہنس کر اسے بھی جگہ دے گئے تھے اور ان کے کمرے میں داخل ہوتی رضیہ بیگم ان کا پیار دیکھ کر
نم آنکھوں سے مسکرا دی۔